یعنی کون سی ایسی چیز اہم ہے جس سے مجھے اپنے آپ کو جو ہے وہ فوکس کر کے بچانا چاہیے کہ میرے اندر وہ چیز نہیں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے زبان کی طرف اشارہ کیا۔ تو ان 2 گھنٹوں میں سے دنیا کی بات کتنی دیر ہوئی، آخرت کی بات کتنی دیر ہوئی، خیر کی بات کتنی دیر ہوئی، شر والی بات کتنی دیر ہوئی؟ تو یقین جانے کہ موسٹ آف دا ٹائم آ کے صرف ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے۔ تو ہماری زندگی میں جو اکثر جگہوں پہ جو ڈسٹرکشن ہوتی ہے، جو تباہی مچتی ہے ہمارے گھروں میں اور فیملیز میں اور آفیسز کے اندر، اس کی جو مین وجہ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ سٹارٹنگ پوائنٹ زبان ہوتا ہے۔ یہ ساری جو ہلاکتیں، بربادیاں اور ریلیشن شپس کے اندر مسئلے مسائل اور آپس کی جو نفرتیں ہمیں نظر آتی ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ یہ زبان ہے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور پوچھا کہ آپ مجھے بتائیے کہ میں کس چیز سے زیادہ بچوں۔ صحابہ کا ایک سیکھنے کا ایک طریقہ کار ہوتا تھا اور وہ ہر وقت اپنی اصلاح کرنے کی فکر میں رہتے تھے، اپنے آپ کو امپروو کرنے کی فکر میں رہتے تھے۔ اسی لیے بہت ساری ہمیں احادیث اور روایت ملتی ہیں جن میں صحابی نے آ کے یا کسی شخص نے آ کے سوال کیا کہ مجھے بتائیں میں کیا کروں، مجھے بتائیں ایسے کیا کروں۔ تو یہاں پر بھی ایک صحابی کیا پوچھ رہے ہیں کہ مجھے بتائیں کہ میں کس چیز سے بچوں، یعنی کون سی ایسی چیز اہم ہے جس سے مجھے اپنے آپ کو جو ہے وہ فوکس کر کے بچانا چاہیے کہ میرے اندر وہ چیز نہیں آئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے زبان کی طرف اشارہ کیا اور اس زبان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس کے فضول استعمال سے بچو، زبان کے فضول استعمال سے بچو۔ اور یہاں پر وہ والی کیٹیگری کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ فضول باتیں جو کرتی ہے نا، یہ ایمان کے خلاف چیز ہے۔ ایک ایمان والا جو ہوتا ہے وہ اپنی زبان کے بارے میں بڑا محتاط ہوتا ہے کہ میں نے کیا بات کرنی ہے، کب کرنی ہے، کتنی کرنی ہے، کب خاموش رہنا ہے، اور اس چیز کی فکر میں رہتا ہے کہ جب بھی اس زبان سے کوئی کلمات نکلے وہ خیر کے ہی نکلیں۔ اگر اس کو بالکل بے لگام چھوڑ دیا جائے جیسا آج کل ہم نے چھوڑا ہوا ہے، کیونکہ ہر ایک کو بولنے کا شوق ہے، کوئی کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 5 لوگوں کو ایک جگہ پہ بٹھا دیں، سارے بول رہے ہوں گے، کوئی کسی کی سن نہیں رہا ہوگا۔ ایسا ہمارے اوپر ایک یہ بولنے کا جسے کہتے ہیں کہ جنون سوار ہو گیا ہے۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ جتنا زیادہ انسان بولتا ہے اس سے اس کی پرسنالٹی کوئی اتنی اچھی نہیں لگتی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ بولنا جو ہے نا وہ بڑی زبردست بات ہے، لوگ میری سنتے رہیں، میری طرف متوجہ رہیں۔ ایسا شخص جو ہے یہ بیماری میں مبتلا، یہ بیمار ہے، مریض ہے، اس کے اندر خود پسندی کی بیماری ہے، اس کے اندر اس چیز کی بیماری ہے کہ بس میں بولتا رہوں اور لوگ سنتے رہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے جب بات کرتے تھے بڑی مختصر بات کیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہوتا تھا بیٹھے ہیں تو لمبی باتیں چل رہی ہیں ادھر ادھر کی، بہت مختصر بات کیا کرتے تھے۔ کسی نے آ کے سوال پوچھا تو آپ نے اس کا سوال کا جواب دے دیا۔ یہاں تک کہ آپ جب خطبہ بھی کرتے تھے وہ بھی مختصر کیا کرتے تھے۔ لمبے چوڑی باتیں کرنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ اسی لیے اپنی زندگی میں عادت بنائیں کہ فضول باتیں جو ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان میں مت پڑا کریں، کیونکہ آپ نوٹ کریں گے کہ جب بھی آپ گیدرنگز میں بیٹھے ہوں گے تو اٹھنے کے بعد، میں تو اکثر یہ سوچتا ہوں جب اٹھ کے آتا ہوں تو میں بعد میں سوچتا ہوں کہ اچھا آج جو یہ 2 گھنٹے میں یہاں پہ بیٹھا تھا تو ان 2 گھنٹوں میں سے دنیا کی بات کتنی دیر ہوئی، آخرت کی بات کتنی دیر ہوئی، خیر کی بات کتنی دیر ہوئی، شر والی بات کتنی دیر ہوئی؟ تو یقین جانے کہ موسٹ آف دا ٹائم آ کے صرف ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے۔ الا یہ کہ انسان کسی دینی مجلس میں بیٹھا ہے جہاں پہ ظاہر ہے کہ بات چیت ہی دین کے اعتبار سے تھی، کسی کوئی اسلامک لیکچر تھا یا کوئی اسلامک ڈسکشن تھی، اس کے علاوہ بات کر رہا ہوں۔ ڈے ٹو ڈے روٹین میں ہماری جو ڈفرینٹ گیدرنگز ہوتی ہیں، اپنے آفس کے پوائنٹ آف ویو سے، دوستوں کے اندر، فیملی میں جو بھی سوشل سرکلز ہیں، ان میں آپ نوٹ کریں گے ہماری باتوں کا جو فوکس ہوتا ہے اس میں شر، فضول باتیں اور دنیا کی باتوں کے علاوہ آخرت اور خیر کی بات بہت ہی تھوڑی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کیا کہا کہ اس زبان کو فضول باتوں سے، فضول استعمال سے بچا کے رکھو۔ اگر تم بچنا چاہتے ہو نا، اس چیز سے بچو، کہ یہ چیز کیا ہوتی ہے، انسان کے ایمان کو خراب کرتی ہے۔ اسی طریقے سے ترمذی کی روایت ہے، بڑی معروف حدیث ہے، اور جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب صبح کرتا ہے تو ہر صبح انسان کی جو
جو جسم کے اعضاء ہوتے ہیں وہ سارے اعضاء زبان کو کہتے ہیں کہ تم جو ہے اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا، کیونکہ ہمیں تمہارے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، یعنی ہمارا آپس میں بڑا ڈائریکٹ کنیکشن ہے، لنکڈ ہے۔ اگر تم سیدھی رہو گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تم خراب ہو جاؤ گی، ٹیڑھی ہو جاؤ گی، تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یعنی جسم کے جتنے باڈی پارٹس ہیں وہ زبان کو ایڈریس کرتے ہیں، صبح اٹھ کے بولتے ہیں، زبان سے بات کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ ذرا ٹھیک رہنا۔ میں حدیث پڑھ رہا تھا تو مجھے ایسے ایک دم سے میرے ذہن میں خیال آیا، اور ایک کبھی کبھی آپ ویژولائز کرتے ہیں نا، کچھ چیزوں کو ویژولائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر یہ جب صبح کے وقت کوئی پنجاب میں کوئی صبح کرتا ہوگا تو اٹھنے کے بعد جو اس کے اعضاء ہوتے ہیں وہ کہتے ہوں گے اے ویک وہ یوں کرتے ہوں گے اے ویک، خیال رکھیں ساڈا۔ تو وہ مجھے بڑی ہنسی آئی اپنی امیجنیشن پہ کہ لٹرلی یہی ہے کہ جس طرح باقی سارے جسم کے اعضاء جو ہے نا زبان کے سامنے ہاتھ ملاتے ہیں، خدا کا واسطہ ہے ذرا صحیح رہنا، کیونکہ تم صحیح رہو گے تو ہماری بھی زندگی سکون میں رہے گی، تم خراب ہوگی تو ہم بھی خراب ہو جائیں گے۔ مطلب کیا ہے اس چیز کا؟ آپ اگر دیکھیں، ہم اگر انالائز کرنا اپنی لائف میں، تو ہماری زندگی میں جو اکثر جگہوں پہ جو ڈسٹرکشن ہوتی ہے، جو تباہی مچتی ہے ہمارے گھروں میں اور فیملیز میں اور آفیسز کے اندر، اس کی جو مین وجہ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ سٹارٹنگ پوائنٹ زبان ہوتا ہے۔ آپ نے بیٹھے بیٹھے کسی کے اوپر تنقید کر دی، تم تو بندے ہی ٹھیک نہیں ہو، اینڈ دیر یو گو، آپ نے کسی کو بات بول دی، اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ پھڈا شروع ہو جاتا ہے، وہ آگے سے اس کی زبان ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے، وہ کہتا ہے اچھا تم کیا سمجھتے ہو کہ تم بہت ٹھیک ہو، ادھر سے پھر یہ کراس آرگومنٹس ہوتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے؟ کئی دفعہ بات لڑائی جھگڑے پہ آتے ہیں، گریبان پکڑے جاتے ہیں، مارن پیٹ شروع ہو جاتی ہے۔ اب کیا ہوا؟ یہی وہ ایگزیکٹلی سچویشن تھی جس کی وجہ سے جسم کے باقی اعضاء کہتے تھے کہ شروع تو زبان کرے گی، لیکن اگر پھڈا ہو گیا تو مار پڑے گی، کبھی منہ پہ آ کے تھپڑ لگے گا، کبھی جسم پہ لگے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اگر کہیں پہ جب وہ کوئی چیز اٹھا کے مار دے تو سر پھٹ جائے۔ تو یہ اسی لیے سارے اعضاء جو ہیں یہ سمجھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ زبان نے کوئی گڑبڑ کی تو مدعا ہمیں بھگتنا پڑے گا، اسی لیے تمام اعضاء جو ہیں اس زبان سے کہتے ہیں کہ تم سیدھی رہنا، تمہاری وجہ سے ہماری بھی خیر رہے گی، اگر تم نے گڑبڑ کی تو ہمارے ساتھ بھی برا ہوگا۔ اور پھر اس حدیث سے کیا پتہ لگ رہا ہے؟ پہلے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ جوڑ دیے گئے ہیں، مطلب ہمارا آپس میں ایک ایسا کنیکشن ہے، کیونکہ ایک اس کے اندر ایک اس طرف فلسفی یہ سمجھیں کہ کسی بھی چیز کی جب کسی دوسری چیز کے اوپر ڈپینڈنسی ہوتی ہے، یعنی وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے جو ہے وہ ٹیم ورک کیے بغیر وہ چل ہی نہیں سکتے۔ کہ اگر ہم دیکھیں تو اکثر ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے تو کس چیز سے ہوتے ہیں؟ زبان سے ہوتے ہیں۔ میاں بیوی آپس میں پھڈا کر رہے ہیں تو کیا ہے؟ زبان سے ہو رہا ہے۔ خامند بیوی کو گالیاں دے رہے تو کس چیز سے دے رہا ہے؟ زبان سے دے رہا ہے۔ عورت جو ہے وہ خامند کی جو ناشکری کر رہی ہے، بدتمیزی کر رہی ہے تو کس چیز سے کر رہی ہے؟ زبان سے کر رہی ہے۔ ماں باپ بچوں کو جو چیخ پکار کر رہے ہیں کس سے کر رہے ہیں؟ زبان سے کر رہے ہیں۔ بچے ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں کس سے کر رہے ہیں؟ زبان سے کر رہے ہیں۔ آفس کے اندر کسی کولیگ کے ساتھ مسئلہ ہو گیا تو کیا ہوتا ہے؟ آرگومنٹس کس چیز سے ہوتے ہیں؟ زبان سے ہوتے ہیں۔ خاندان کے اندر بیٹھ کے کسی کی غیبت کی، اور غیبت کرنے کی وجہ سے جس کی غیبت کی تھی اس کو پتہ لگ گیا، وہ گھر پہنچ گیا، اب یہ آپس میں پھڈا شروع ہو گیا، کس چیز پہ ہو رہا ہے؟ شروع بھی زبان سے ہوا تھا کہ غیبت کی تھی، اور اب آپس میں جو لڑائی کر رہے ہیں تو وہ بھی زبان سے ہو رہا ہے۔ تو سوچئے کہ یہ زبان جو ہے، یہ ساری جو ہلاکتیں، بربادیاں اور ریلیشن شپس کے اندر مسئلے مسائل اور آپس کی جو نفرتیں ہمیں نظر آتی ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ یہ زبان ہے۔ یہ بے قابو ہوتی ہے، یہ غلط چلتی ہے، یہ کسی کے بارے میں غلط بات کرتی ہے تو وہیں سے سارے پرابلم سٹارٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ حدیث بڑی بیسک ہے لیکن بہت ہی زبردست اور جامع حدیث ہے ہمارے اصلاح کے لیے، ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے، کہ ہماری زندگی میں زبان کا کتنا امپورٹنٹ رول ہے، کہ اگر یہ ٹھیک نہیں ہوگی تو ہماری ساری باڈی سفر کرتی ہے اس کی وجہ سے۔ اسی لیے کیا ہے کہ زبان کا استعمال کرنا اور اس کو سوچ سمجھ کے یوز کرنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔